چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت دی ہے. somehow ہم اس میں کچھ چیزیں کر پاتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں کر پاتے, لیکن وہ جو ایک گروپ لبرزم کا نکلتا ہے عورت کے حقوق کے بارے میں, اچھی بات ہے آپ عورت کے حقوق کے بارے میں بات کریں, لیکن اپنی ڈائریکشن تو ذرا چیک کر لیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کن چیزوں کے خلاف, جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے پروٹیکشن کا اور ان کی سربلندی کا باعث بنایا ہے, آپ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو یقین کریں آپ اس ڈائریکشن پہ چل کے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. مسکان خان ہمارے لیے یہ بہترین مثال ہے. ہمیں اس واقعے سے کس طرح سبق حاصل کرنا ہے, ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ہیونگ بیوٹیفل مائنڈ ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا ہوتی ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی زندگی اور صحت والی زندگی دے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ایک اچھے میسج کو آگے شیئر کرنا اور میرے چینل بوسٹ اپ یور لائف ود کونینٹ ریحان خان کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, کیونکہ مجھے آپ کی شیئرنگ اور سبسکرپشن کا انتظار ہے. تو ویورز, آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے لگی ہوں, یہ ٹاپک ان 8-10 دنوں میں بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. زیادہ جو ہے وہ مشہور یہ جو گرل ہیں, بریو گرل, یہ دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور ان کے فیملی ممبرز کی باقاعدہ دل سے رسپیکٹ کی جا رہی ہے. جو انہوں نے, ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی ڈیٹیل میں اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے ان کے گھر میں جا کر کوریج دی جا رہی ہے اور ان کی فیملی کو اور ان کو خود اور ان کی. تو ویورز, میں بات کر رہی ہوں مسکان خان کی, جن کا تعلق انڈیا کے شہر کرناٹک سے ہے. اس چھوٹے سے انسیڈنٹ میں دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے مسکان خان کی, اور میں ساتھ ہی ساتھ ان کو, یہ جو گرل ہیں بریو گرل مسکان خان, ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ میری صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ میں ان کو اپریسیشن دوں, لیکن میری اپریسیشن میں نہیں سمجھتی کہ ان کے لیے کافی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کو اتنی دعائیں اور ان کی فیملی کے لیے اتنے رسپیکٹ, اور ان کے لیے رسپیکٹ دنیا بھر میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے میں جو ان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو آؤٹ سائڈرز تھے بقول ان کے, یہ آرٹ سائنس اینڈ کامرس کا کالج تھا جہاں پر یہ احتجاج کو توڑ کر, جو باہر گیٹ کے باہر احتجاج آلریڈی چل رہا تھا اور ان کو اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروانا تھا, یہ اپنی ایجوکیشن کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جیسے ہی یہ کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئیں تو وہ کچھ آؤٹ سائڈرز تھے, ایون کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کے پرنسپل بھی ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, لیکن وہ جو آؤٹ سائڈرز تھے, جو ایون کالج میں کبھی ان کا نام و نشان نہیں دیکھا گیا تھا, ان لوگوں نے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی, اور جس کے نتیجے میں ان ہندوازم کے سامنے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. کس لیے؟ اپنی ایجوکیشن کی رائٹ کے لیے اور حجاب کی سپورٹ میں. کیونکہ مسلم گھرانے کی یا مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے حجاب ایک بہت مقدس اور احترام کے قابل چیز ہے, اور ہم کیوں اس کو اوڑھتے ہیں اور کیوں اس کو, اس حیا کی ایک سمبل کو جو ہمارے ریلیجن کے اندر اور ہماری ان تمام چیزوں کے اندر موجود ہے, اس کو کیوں جو ہے وہ اتنا ڈسٹروائے کرنے کی کوشش اور
اور اتنا وائلنس اس کے نام پہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی جو ہے وہ ان کی شان میں یا ان کے اس رسپیکٹ میں کوئی شاید فرق نہ پڑے، کیونکہ ماشاء اللہ سے ان کو دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ اپریسیشن نہ صرف مسلم کمیونٹی کی طرف بلکہ وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں جو اس چیز کو اور اس واقعے کو جو ان کے ساتھ ہوا، جو کالج کے اندر پیش آیا، ایک اخلاقیت کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی مسکان خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں۔ تو میں اس واقعے کو دو مختلف پہلوؤں سے دیکھتی ہوں، کیونکہ میں کسی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کو ایک طرف تو مسکان خان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اس واقعے کو ایک سیاست کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ کافی ساری چیزیں اس بارے میں سامنے بھی آئی ہیں۔ لیکن میں جس حوالے سے اور جس اینگل سے اس واقعے کو جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اس واقعے سے یہ لیسن ملا۔ ویورز، کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم تنہا ہیں، اور ایون کہ ہم رائٹ پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ انسیکیور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو میں کیا تعریف کروں اللہ تعالیٰ کی شان کی، میں شاید اتنی اوقات بھی نہیں رکھتی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو جو اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پوری دنیا نے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ نان مسلمز ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حجاب کی سربلندی، سر کو کور کرنے کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سربلندی جو ہے وہ آج دنیا بھر میں سب نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے ایک لڑکی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سربلندیوں پہ اس کو پہنچا دیا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی فیملی ممبرز۔ تو اس واقعے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی سربلندی اور اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں تو ایک اینگل مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ پوشیدہ جو مجھے محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ دنیا بھر میں حجاب کو جو ہے وہ بین کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو کبھی کسی الزام کے تحت، کبھی کسی الزام کے تحت ان کو بلیم کیا جا رہا تھا، تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے حالات پیدا کروا دیے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے، یہ بظاہر تو ایک چھوٹا نہیں تھا، وہ بہت ایک ٹینس ماحول تھا جس کو مسکان نے بہت بہادری سے فیس کیا، لیکن اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گئی، اور حجاب لینے والی لڑکیوں کی رسپیکٹ کو جس طرح ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی بھی بہت ساری ایسی کنٹریز میں، تو اس رسپیکٹ میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ ہندوازم نعرے کے آگے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، اور ان کی نیت کیا تھی؟ دراصل وہ بانیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو ہے وہ مدد کی، اور دنیا بھر میں ان کا نام جو ہے وہ فیمس ہو گیا۔ ویورز، بہت مشکل ہوتا ہے اب کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر مسلمز جو ہے وہ مائنورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں وہ میجورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا۔ کافی عرصے سے اس ملک میں یہ وائلنس پھیلتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس نے کچھ ایسی حکمت اختیار کی کہ پھر سے جو ہے وہ یہ تمام جو معاملات ہیں وہ مسلمز کے حق میں بہتری اور ان کی سربلندی کی طرف چلے گئے۔ تو ویورز، تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہاں پر ایک اور مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، ایک پوائنٹ، ایک اینگل تو میں نے آپ سے ڈسکس کی نظر سے دیکھ رہی ہوں، تھوڑا سا ایک یہ بھی پوائنٹ اگر ہم یہاں پر غور کریں تو مسلمز کو اس حوالے سے بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مار پیٹ کرتے ہیں، وائلنس پھیلاتے ہیں، اور طرح طرح کے الزام جو ہے وہ مسلمز کمیونٹی اور فیملیز کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو
वाक़या हुआ, यहाँ पर मुस्कान खान ने ना तो कोई डंडा उठाया, ना तो कोई गन उठाई, ना तो अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया, ना जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ स्क्रीन पर होती हुई नज़र आई, तो वायलेंस तो कहीं से भी नहीं फैला। लेकिन वो जो चीज़ छुपी हुई है जिसके ऊपर शायद कोई भी बात ना करे, तो वो चीज़ मुझे इस तरह से महसूस होती है कि बगैर वायलेंस के और वो एक बानियत लड़की है और अपनी राइट के लिए, चाहे वो हिजाब के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, तो वो आगे बढ़ी और अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। तो यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट ये भी सामने आया कि बगैर वायलेंस फैलाए उसने एहतजाज किया और भरपूर किया, और अल्लाह ताला ने उसके नाम को और उसकी फैमिली के नाम को बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है। वो ये है कि मैंने इस चीज़ को गौर किया और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरे साथ भी ये है कि अभी तो मैं आपके सामने हिजाब में हूँ और मैं बाहर भी निकलती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब में ही होती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ समहाउ कि मैं भी जो है कभी किसी इवेंट में हिजाब नहीं ले रही होती, ठीक है। हम में से बहुत सी मुस्लिम लड़कियाँ ज़्यादातर लेती हैं और कुछ नहीं भी लेती, या कभी रैंडमली ले रही होती हैं, नहीं ले रही होती, ये तो एक उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो इस पूरे वाक़े में जिसको जिस नज़रिए से मैं देख रही हूँ कि वो है अल्लाह ताला का शुक्र। हमें इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं और जिन सोसाइटीज़ के बीच में हैं, उसमें हमारा जो रुतबा है वो मेजॉरिटी का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के बीच में अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नमाज़ पढ़ने पे, यहाँ पर हमें हिजाब लेने में, या हमें हमारे जो डिफरेंट जो चीज़ें हमारे मज़हब से रिलेटेड होती हैं उसको पूरा करने में इस मुल्क में कोई रुकावट और कोई रोक-टोक या कोई ऐसा तशद्दुद पसंद बिहेवियर जो है वो नहीं अपनाया जाता। तो यहाँ पर एक पहलू जो है वो अल्लाह ताला की शुक्र का भी पोशीदा है कि हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर उन गर्ल्स की तरफ जो मेरी वो तमाम बहनें देख रही हैं जो नहीं लेती, मैं उनको ये नहीं कह रही कि जबर करके कि वो हिजाब लेना शुरू कर दें। ये एक ज़रूरी चीज़ है, आपको प्रोटेक्ट करती है, और अल्लाह ताला ने एक लड़की के लिए या एक औरत के लिए ये प्रोटेक्शन इसके ज़रिए बनाई है। तो हमें इस बात का, ये वाक़या देखने के बाद एहसास होता है, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़की वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। इतने मतलब वो खतरनाक किस्म का जो ग्रुप था उन्हें आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और तमाम चीज़ें हम सबके सामने हैं। तो हम एक ऐसे आज़ाद मुमलिकत में रहते हुए हम इस चीज़ से बिल्कुल बरियुज़ ज़मा हैं और इस चीज़ को शायद महसूस नहीं कर सकते कि उस लड़की ने इसके लिए जद्दोजहद क्यों की। तो ये जो हया का एलिमेंट है हमारे लिए, हम तमाम मुसलमान लड़कियों के लिए, तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए, तो इस चीज़ को समझें कि ये ज़रूरी क्यों है। ताला की अज़मत मतलब अल्लाह ताला की अज़मत तो उसी के हाथ में है ना कि वो किस तरीके से जो है वो किन वाक़यात के ज़रिए जो है वो इसको लोगों के सामने आया कर दें। हम जैसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, हम जैसे इंसानों की कोई औकात नहीं है कि हम उसके बड़ाई में जो है वो तारीफ़ें कर सके। दूसरा पहलू मैंने आपको ये बताया कि बगैर किसी वायलेंस के उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और अल्लाह ताला ने उनका भरपूर जो है वो अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम कितने खुशनसीब हैं, हमें इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर चाहे हमें हिजाब लेने पे, हमें स्कार्फ लेने पे, हमें अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करने पे, हमें अपने मजहब की तमाम चीज़ें पूरी करने में, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है वो आज वीडियो बनाने का मकसद ना सिर्फ मुस्कान खान को एप्रिशिएट करना था और उनकी जुर्रत को सराहना था, बल्कि ये 3 एंगल्स भी मुझे आपसे डिस्कस करने थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इन बातों से शायद आपको कुछ समझ में आया हो और मुझ समेत आपकी ज़िंदगी में भी कोई चेंज आए, कोई तब्दीली आए। तो इसी के साथ मुझे मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK से इजाज़त दीजिए।
تو اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو کرتا ہے وہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہوتا ہے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.